خطے کی بدلتی صورتحال، پاک چین جیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ، پاک چین سی پیک معاہدے، ان سب کے بیک گراؤنڈ میں آج کوہستان میں 9 چینی انجینئر سمیت 13 افراد کی ہلاکت کا معمہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ پراسرار واقعہ ہے، یہ حادثہ ہے یا باقاعدہ دہشت گرد حملہ؟ فی الوقت سانحے کی نوعیت کا حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی مربوط سرکاری موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ آج صبح سے متضاد اطلاعات ہیں، قیاس آرائیاں ہیں اور تضادات پر مبنی سرکاری موقف سامنے آ رہا ہے، مگر چین دو ٹوک انداز میں کہہ چکا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، جبکہ پاکستان کو حادثے کے آثار بھی نظر آئے ہیں اور شاید پاکستان ایک مربوط موقف دے گا، لیکن فی الحال شاید اس کے لیے تیاری پوری نہیں ہے یا اس کے لیے معاملات کو ثبوت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کا میڈیا، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائم، الجزیرہ، BBC، پوری دنیا کے میڈیا نے اس سانحے کی بھرپور کوریج کی ہے۔ واقعے کو اسی انٹرنیشنل میڈیا نے بس ایکسیڈنٹ بھی قرار دیا ہے اور چینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی دہشت گردی کی کارروائی بھی، اور بعض میڈیا نے اسے سی پیک مخالف پاکستان دشمن سازش بھی قرار دیا ہے۔ تاحال کسی تنظیم نے اس دہشت گردی کی باقاعدہ ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جبکہ مبینہ طور پہ کوہستان کے علاقے میں کسی کالعدم یا دہشت گرد تنظیم کی مؤثر رسائی کے قرائن و شواہد بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ معاملہ انتہائی پراسرار لگتا ہے۔ ابتدائی طور پہ ڈیپٹی کمشنر کوہستان عارف یوسفزئی اور ترجمان وابڈا کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع بالائی کوہستان میں داسو ڈیم پروجیکٹ کے قریب، جو کہ سی پیک کا ایک اہم منصوبہ ہے، چینی انجینئرز کی بس کو صبح 7:30 بجے کے قریب حادثہ پیش آیا۔ برسین کیمپ سے داسو ڈیم کی سائٹ پر چینی انجینئرز کو لے جانے والی اس بس میں FC اہلکاروں سمیت 41 افراد سوار تھے، یہ بتایا گیا ہے۔ اسی دوران یہ بس کھائی میں گری اور زوردار دھماکہ ہوا۔ اب یہ نہیں پتا کہ زوردار دھماکہ ہونے کے بعد بس کھائی میں گری یا یہ بس کھائی کے گرنے کے بعد اس میں دھماکہ ہوا۔ چینی کہتے ہیں کہ دھماکہ پہلے ہوا ہے اور بس کھائی میں بعد میں گری ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد بیجنگ نے اس واقعے کو دہشت گرد حملہ قرار دیا اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس حملے پر انہیں اور حکومت چین کو شدید دھچکا لگا ہے۔ چینی حکومت نے کہا کہ پاکستان چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنائے اور واقعے کی تحقیقات کر کے مجرمان کو سخت سے سخت سزا دے۔ چین کو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ہونے والے بم حملے پر دھچکا لگا۔ چین اس کی مذمت کرتا ہے، جس کی وجہ سے چینی اہلکاروں کی بھی ہلاکتیں ہوئیں۔ ہم اس حملے میں چین اور پاکستان کے متاثرین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں اور متاثرین کے لواحقین اور زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ زخمیوں کی طبی امداد کا مناسب طور پر انتظام کیا گیا ہے۔ چین نے پاکستان سے حقائق کی جلد از جلد تحقیقات کرانے، قصورواروں کو پکڑنے، ان کو سخت سزا دینے کا کہا ہے اور مؤثر طریقے سے پاکستان میں موجود چینی عملے، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ چین کے دفتر خارجہ کے اس بیان کے بعد آج پاکستان کی جانب سے جو پہلا رد عمل سامنے آیا وہ شاید ان معاملات کے حوالے سے غیر معمولی تھا یا شاید غیر مناسب تھا، مگر بہرحال وزیراعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے اس کے تھوڑی دیر بعد قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران اس سانحے کو بزدلانہ حملہ قرار دیا، گویا کہ انہوں نے تسلیم کیا بغیر کہے کہ یہ دہشت گرد حملہ تھا، اور کہا کہ اس سے پاکستان اور چین کے مثالی تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ جو آج بزدلانہ حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں شہادتیں ہوئی ہیں، یہ گورنمنٹ بھی اور ایوان بھی اور پورا پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے، اور جو اسپیشل انیشیٹوز ہیں پاکستان اور پڑوسیوں کے درمیان، وہ کسی صورت کے اوپر بھی ان سے نہ توجہ ہٹے گی اور نہ ان پہ سے کام ہٹے گا۔ یہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی دور کر لے۔ میں انٹیریئر منسٹر صاحب سے ابھی بات کروں گا کہ وہ سیکیورٹی پہ آ کے بریفنگ دے اور اس واقعے کے بارے میں ایوان کو اعتماد میں لیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ بابر اعوان صاحب نے جب یہ بیان دیا تو ان کی باقاعدہ بریفنگ ہوئی تھی یا باقاعدہ حکومت پاکستان کی جانب سے ان سے کہا گیا تھا کہ اسے بزدلانہ حملہ قرار دیں، گویا کہ حکومت پاکستان تسلیم کرے کہ دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے تھوڑی دیر بعد بیان جاری کیا کہ چینی ورکرز کو لے جانے والی بس
ایک میکینیکل خرابی کی وجہ سے کھائی میں گری. جس وقت یہ گری ہے اس کے بعد اس میں ایک دھماکہ ہوا. پاکستانی دفتر خارجہ نے قیمتی جانوں کے نقصان پر تعزیت کی اور پاکستان اور چین کے قریبی دوست بلکہ آئرن بردرز میں پاکستان ہونے کا ایک بار پھر اعادہ کیا اور کہا کہ اپنے ملک میں چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. اسی دوران اسلام آباد میں چینی سفارت خانے نے ایک بیان میں پاکستان سے معاملے کی فوری تحقیقات اور سی پیک پروجیکٹ اور چینی باشندوں کی ایک سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا ہے. یقیناً ابھی حکومت پاکستان کا اس سلسلے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا مربوط ایک سرکاری موقف نہیں آیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس حوالے سے ابھی اس واقعے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا جو کہ روایتی بیان بھی ہوتا ہے یا پاکستان کے صدر کا وہ بھی ابھی سامنے نہیں آیا ہے. وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد اس معاملے پہ خاموش ہے. وزارت داخلہ کا بھی کوئی بیان نہیں آیا ہے اور یقیناً یہ معاملہ بھی حکومت پاکستان کے زیر تفتیش ہے. گویا کہ حکومت چین کا یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کی واردات ہے اور کھلی دہشت گردی ہے، پاکستان اس سلسلے میں مزید حقائق جمع کرنا چاہتا ہے، اسے اس کا یقین نہیں ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں سیکیورٹی، انٹیلیجنس امور اور دہشت گردی کے امور کے ماہر جناب عامر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ممتاز کالمنسٹ بھی ہیں عامر رانا صاحب. عامر رانا صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کے خیال میں یہ دو موقف چل رہے ہیں. حکومت پاکستان شیور نہیں ہے، یہ تک کہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہے. چائنیز گورنمنٹ نیئرلی شیور ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ایک ٹیرر انسیڈنٹ ہے. آپ ان میں سے کون سے ورژن کو زیادہ قریب از حقائق سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس کے اوپر ابہام ہے اور پاکستان کے پاس اس کی وجوہات ہیں اس کو ایک تکنیکی حادثہ قرار دینے کے لیے، کیونکہ اس علاقے کے اندر بڑے طویل عرصے سے کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. اگرچہ کچھ ایسے شواہد ابھی حالیہ دنوں میں سامنے آئے ہیں کہ کچھ شدت پسند گروہ ارد گرد کے علاقوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو شاید ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ابھی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی ہے اور ٹیم بھیجی گئی ہے، تو اس کی تحقیقات سامنے آئیں گی تو اس کے بعد صورتحال کلیئر ہوگی. لیکن جو مقامی افراد کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پھیل رہے ہیں اور وہی عالمی میڈیا میں کوٹ ہو رہے ہیں اور وہی جو چینی حکام ہیں ان کا موقف بھی اس کے قریب تر نظر آتا ہے. میرا خیال ہے کہ آنے دنوں میں یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی. لیکن یہ دونوں صورتوں کے اندر ایک بہت ہی سنگین واقعہ ہے، خواہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے یا حادثہ ہے، کیونکہ چائنیز اپنے نیشنلز کے لیے اپنے شہریوں کے لیے بہت ہی سینسیٹیو ہے پوری دنیا کے اندر. ان کے لیے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو یا حادثہ ہو تو اس کی اہمیت حساسیت کم نہیں ہوتی، کیونکہ جب یہ پورا جو سیکیورٹی کا پیرافرنیلیا پاکستان نے اور چین کے اداروں نے مل کے بنایا تو اس کے اندر اس کو ہر قسم کے جو سیکیورٹی لحاظ سے سیکیورٹی پروف بنانے کی بات کی گئی تھی اور اس میں اس طرح کے حادثات سے پریونشن کی بھی بات تھی. ظاہر ہے کہ یہ چائنیز کے لیے خواہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو یا تکنیکی خامی ہو، کئی لحاظ سے غیر معمولی واقعہ ہے، کئی لحاظ سے یقیناً غیر معمولی واقعہ ہے، کیونکہ ایک پیٹرن ہے. اگر چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا ہے تو وہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں نشانہ بنایا گیا ہے، کراچی میں نشانہ بنایا گیا ہے اور ایک بڑی کثیر اکثریت میں اس میں جو لوگ ملوث تھے یا جو پکڑے گئے وہ تھے وہ لوگ جو بلوچ انسرجنٹس کے نام سے جن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، جو سی پیک کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، جن کے اپنے تانے بانے باہر ہیں. اور وہ چیزیں جو ہیں وہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ کے پی کے کوہستان کے اس واقعے میں کہیں نظر نہیں آتے. دیکھیے یہ علاقہ تو خاصا ظاہر ہے کہ بلوچستان سے دور ہے اور ابھی تک جو چائنیز انجینئرز پہ اور چائنیز مفادات کے اوپر جو 14 حملے پاکستان کے میں ہوئے ہیں اس میں بے شک زیادہ بلوچستان سے رپورٹ ہوئے ہیں، کچھ کراچی میں، لیکن اس کے اندر جو مذہبی عسکریت پسند گروہ بھی شامل رہے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو کہ 2013 میں کوہستان سے زیادہ دور تو نہیں ہے، کچھ 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہی ہے، نانگا پربت جہاں پہ اٹیک ہوا تھا
سیاحوں کے اوپر، اس میں چائنیز سیاح بھی شامل تھے جن کے اوپر یہ حملہ ہوا تھا. آپ کو بالکل ابھی یاد ہوگا کہ کوئٹہ کے اندر بھی جو سرینا کے اوپر حملہ ہوا اس میں بھی ابتدائی اطلاعات یہی تھی کہ اس کا بھی جو ٹارگٹ ہے وہ چائنیز سفیر تھے پاکستان میں، اور اس حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی تھی. تو اس خاص علاقے کے اندر ٹی ٹی پی کی اس طریقے سے موجودگی کے تو شاہد نہیں ہے، لیکن چند ایسے گروہ ہیں عسکریت پسند جن کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہیں، اسی طرح کے نظریات کے وہ حامی ہیں. پاکستان میں کئی جو فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو نانگا پربت والے اٹیک میں بھی شامل تھے، جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر بھی حملوں میں شامل رہے ہیں، اور جو پچھلے 4-5 سال کے اندر جو اسکولوں کو جلانے کے واقعات گرلز کے جو پیش آئے اس کے اندر بھی شامل رہے ہیں. تو اس کانٹیکس کے اندر یہ خارج از امکان تو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اس میں دہشت گردی نہ ہو اور کسی عسکری گروپ کا ہاتھ نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو اسی وقت تمام چیزیں ہوں گی. ابھی تو جو اس کی تفتیش ہے وہ بہت ہی ابتدائی مرحلے کے اندر ہے، لیکن یہ معاملات کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے کہ اس علاقے کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ کوئی پناہ گاہیں ہوتی ہیں، جہاں سلیپر سیلز ہوتے ہیں، جہاں پہ جو بھی دہشت گرد ہوتے ہیں وہ اس علاقے سے واقف ہونا ان کے لیے بہت شدید ضروری ہے، اور اس قسم کے معاملے میں تو بہت ہی باریک بینی سے ظاہر ہے کہ پلاننگ کی گئی ہوگی. تو اس علاقے میں اس قسم کے کسی گروہ کا ویسے کبھی نہ وجود ملا ہے نہ ہی اس کا کوئی، کیونکہ یہ بڑا کوئی میسو انٹیلیجنس گیدرنگ ہوئی ہے اس کے اندر، اور کوئی بہت ہی پروفیشنل آرگنائزیشن نے اس میں حصہ لیا ہے جس کو کہ ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ یہ چائنیز ہیں، یہ داسو ڈیم میں جائیں گے، اس وقت نکلیں گے، پھر بس میں پلانٹ کرنا. اگر مثال کے طور پہ ایسا ہوا ہے تو اس علاقے میں کسی اسٹرینجرز کا یا باہر سے کسی کو آ کے یہ سارا کچھ کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. دیکھیے کوہستان کے اندر تو ایز سچ کہا جائے تو کوئی ایسے گروپ نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ وہاں پہ ایسے ادارے موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں جن کا تعلق اعلیٰ دم تنظیموں کے ساتھ رہا ہے، لیکن کوئی باقاعدہ کوئی تنظیم وہاں پہ ہو اس کے آثار نہیں ہیں. ہاں ان کے ملحقہ علاقے کے اندر، اور ظاہر ہے کہ کوہستان اس سے زیادہ دور نہیں ہے، ایک تحریک کافی عرصے سے سرگرم ہے جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا. وہ مقامی جو عسکریت پسند ہیں ان کا گروہ جو اپنے آپ کو مجاہدین گلگت و بلتستان کہتا ہے، تو دیا میر اور چلاس جو ہے وہاں سے آپریٹ کرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ان کی دوبارہ سے کچھ خبروں میں وہ آنا شروع ہوئے، تو یہ امکان ہے. ظاہر ہے کہ یہ علاقہ جو ہے داسو کا تو وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تو اگر یہ کسی عسکریت پسند گروہ کا کام ہے تو سب سے زیادہ شک اسی کے اوپر کیا جائے گا، اور اس تنظیم کے اس لیے بھی کہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف خاصا اور جاتا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اس کے قریب کوئی بارڈر ایریا نہیں ہے، یہ کوئی بارڈر کے قریب کا علاقہ نہیں ہے، یہاں سے بہت آسانی سے بارڈر تک نقل و حمل کرنا بھی کافی مشکل ہے. یہ بھی ایک اس پراسرار واقعے کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے. جی، یہ جو جگہ ہے یہ کسی بھی بین الاقوامی سرحد سے خاصی دور ہے. عموماً پاکستان کے اندر یہ واقعات ہماری سرحدوں کے قریب پیش آتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک بڑا جنبے سے اس واقعے کو دیکھا جائے گا. لیکن اس کے ارد گرد کوہستان کے اندر ایسی جگہ ہیں جیسے ہم نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ کچھ ایسے عسکریت پسند گروپ موجود ہیں، تو شاید مقامی گروپوں کی طرف شک اس لیے بھی ہوگا کہ ان کو وہاں کی علاقے کی نوعیت میں ان کو پتہ ہوگا کہ اس کا جیوگرافی کیا ہے، کہاں پہ ان کو رستوں کا پتہ ہے، تو ان کی طرف سے شک زیادہ جائے گا. یہ باہر سے آنے والے کسی گروپ کے لیے خاصا مشکل ٹارگٹ ہے اگر یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے. جو مقامی جو عسکریت پسندوں کی بات کر رہے ہیں ان کا ایک خاصا فرقہ وارانہ جھکاؤ ہے، اور ابتدائی کارروائیاں ان کی تو فرقہ وارانہ نوعیت کی دہشت گردی کی تھی، اور ان کو جو حمایت حاصل رہی ہے ظاہر کہ پاکستان میں جو فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیموں کو حاصل ہوتی ہے وہی ذرائع تھے، خواہ وہ ٹی ٹی پی کے اندر ہوں یا افغانستان کے اندر ہوں، پاکستان کے اندر ان کا سپورٹ نیٹ ورک ہو فرقہ وارانہ تنظیموں کا، تو وہی ان کے تانے بانے اسی نیٹ ورک سے ملتے ہیں. یہ ان سے مختلف نہیں ہے اپنے مزاج میں، اپنے کردار. بہت بہت شکریہ عامر رانا ہمارے ساتھ موجود تھے.